عظیم الشان رسول تمہیں میں سے آ چکے ہیں، بھاری ہے ان کے اوپر تمہارا تکلیف میں پڑنا، تمہارے فائدے کے خواہش مند ہیں، مومنوں پر انتہائی رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں تو آپ فرما دیں کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ انتہائی احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، سورت یوسف کے ترجمے کا اور درس کا ایک سلسلہ بحمد اللہ جاری ہے۔ بعض احباب نے ربیع الاول کی مناسبت سے یہ انتہائی قیمتی مشورہ دیا کہ کچھ درسوں کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ کیا جائے۔ اس لیے ان کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اختصار کے ساتھ اور انتہائی اختصار کے ساتھ بیان ہوگا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آج یہ پہلا پروگرام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ جب بھی شروع ہوتا ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں ہر فرقہ کے علماء، ہر طبقہ کے لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے پروگرام رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں۔ اس سارے مہینے میں تقریباً پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا بیان ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ گزر جاتا ہے سیرت النبی کے وہ سارے جلسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ پروگرام بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، اور علماء حضرات اپنے پرانے موضوعات جو ان کے جاری ہوتے ہیں ان پہ آ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینہ میں ہی ہم نے سیرت بیان کرنی ہے۔ اس طرح اس مہینہ کو سیرت کے لیے مختصر کر کے ہم نے سیرت النبی کے تذکرے کو محدود کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیرت کا موضوع یہ سدا بہار موضوع ہے، یہ کوئی وقتی اور موسمی موضوع نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے، موسمی مسائل رمضان کے بیان کیے جائیں گے، عید الاضحیٰ آئے، قربانی کے مسائل بیان کیے جائیں گے، حج کے ایام آئے، حج کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اس طرح مختلف موقعوں پہ علماء کرام موقع کی مناسبت سے بیان کرتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے۔ جس طرح پیغمبر کی نبوت عام ہے، ہر مکان کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر زمان اور ہر وقت کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت عام ہے، اسی طرح ذکر رسالت بھی عام ہونا چاہیے، کسی مہینے کا مرہون منت نہیں ہونا چاہیے۔
کسی مہینے کے اندر اس انداز سے کہ اب ہی سیرت بیان کرنی ہے اور اس کے بعد تو شاید سیرت بیان ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ کی ربوبیت عام ہے، اللہ کی ربوبیت عام ہے، اس کی کوئی قید نہیں، کوئی حد نہیں، اسی طرح آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسالت کا موضوع بھی عام ہے، اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ سال کا کوئی مہینہ ہو اور مہینے کا کوئی دن ہو، اس دن کا کوئی گھنٹہ ہو اور اس گھنٹے کا کوئی منٹ ہو، اس کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کسی گوشے کا بیان کرنا، ولادت سے لے کر وفات تک زندگی کے کسی گوشے کا ذکر کرنا، یہ سعادت ہی سعادت ہے اور عبادت ہی عبادت ہے۔ اس لحاظ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ یہ ہم رواج کے پابند ہو کر یا بعض حضرات نے یہ اعتراض فرما دیا کہ سورت یوسف کا تو بیان ہو رہا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بیان نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اگر آپ نے پہلا درس میرا سنا ہوتا سورت یوسف کا تو میں نے پہلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ سورت یوسف میرے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کا ایک نشان ہے۔ یہ جو میں سورت یوسف بیان کر رہا ہوں، اس سورت یوسف سے نتیجہ یہی نکلے گا کہ آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اب اس میں آپ نے مجھے روکنا نہیں ہے، انشاءاللہ یہ جلدی میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولویوں نے سیرت بیان کی، علماء کرام نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، ذکر رسول کی محفلیں گرمائی اور بڑے بڑے جلسے، جلوس، مجالس اس موضوع پہ کیے گئے۔ میرے خیال میں تمام علماء کرام نے، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، انہوں نے ذکر رسول، ولادت رسول سے شروع کیا۔ اسی طرح بات ہے نہیں، ذکر رسول، ولادت رسول سے شروع کیا۔ سن 571 عیسوی ربیع الاول کے مہینے سے انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ذکر ہے یہ شروع کیا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک یہ 571 عیسوی سے شروع نہیں ہوتا، یہ اس ربیع الاول کے مہینے سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ میرے پیغمبر کا ذکر عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ جب یہ ماہ و سال نہیں تھے، یہ ربیع الاول نہیں تھا، یہ سن قائم نہیں ہوئے تھے، یہ لیل و نہار نہیں بنے تھے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے یہ وجود میں نہیں آئے تھے، یہ انسان، یہ اللہ کی مخلوقات یہ وجود میں نہیں آئی تھی، صرف ارواح ہی ارواح تھی۔ میرے پیغمبر کا ذکر اس عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، اور عالم ارواح کے اندر، عالم ارواح کے اندر اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، تمام انبیاء کی ارواح کو، تمام انبیاء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد آپ ایسے سمجھے جیسے اللہ نے ایک کانفرنس کر دی، ایک اجلاس کر دیا، اور اس اجلاس کے اندر اللہ نے دعوت نامے جاری کیے۔ دعوت نامے کن کو جاری کیے جی؟ عام آدمی کو دعوت نامہ جاری نہیں ہوا، دعوت نامے جاری ہوئے انبیاء کرام کو، دعوت نامے جاری ہوئے رسل اعظام کو، اللہ کے رسولوں کو دعوت نامے جاری کیے گئے، اور وہ دعوت نامے جاری کر کے اللہ نے ایک محفل سجائی، اللہ نے ایک مجلس سجائی، اللہ نے ایک جلسہ کیا، اللہ نے ایک پروگرام مرتب کیا، اور اس پروگرام کے اندر اللہ نے ان نبیوں سے ایک وعدہ لیا۔
تمام کے تمام آنے والے کون تھے؟ نبی تھے، غیر نبی کو نہیں بلایا گیا۔ آدم آپ آ جائیں، نوح آپ آ جائیں، موسیٰ آپ آ جائیں، عیسیٰ روح اللہ آپ آ جائیں، ابراہیم خلیل اللہ آپ آ جائیں، اسماعیل ذبیح اللہ آپ آ جائیں۔ جو مخصوص طبقہ تھا، انسانیت کا جو خلاصہ اور نچوڑ طبقہ تھا، ساری انسانیت میں سے جو بہترین طبقہ تھا وہ کون سا طبقہ ہے؟ انبیاء کا طبقہ۔ اللہ نے اس طبقے کو جمع کیا اور جمع کر کے اللہ نے نبیوں سے خطاب کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے پیغمبر وہ واقعہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے، وہ بھی بیان کرنے کے قابل ہے کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کس سے وعدہ لیا جی؟ نبیوں سے وعدہ لیا۔ عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام کی روحوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا، اور کیا وعدہ لیا؟ فرمایا میرے نبیوں، میرے رسولوں، میں تمہیں نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجنے والا ہوں۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے نبیوں میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، میں تمہیں رسول بناؤں گا، میں تمہیں نبی بناؤں گا، اور نبی اور رسول بنا کر تمہیں لوگوں کا مقتدا، پیشوا، رہنما، امام اور ان کا سردار اور ان کا رہبر و رہنما بناؤں گا۔ میرے نبیوں میں تمہارے اوپر یہ احسان کروں گا، تمہیں نبوت سے سرفراز کروں گا، تم لوگوں کے مقتدا بنو گے، تم لوگوں کے پیشوا بنو گے، تم لوگوں کے رہنما بنو گے۔ پھر کیا ہوگا جی؟ اللہ فرماتے ہیں جب یہ تمہیں میں سرفراز فرما دوں، نبوت کا تاج تمہارے سروں پہ رکھ دوں، تمہارے دلوں کے اندر حکمت کے وہ موتی ڈال دوں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد آئے گا ایک رسول، پھر اس کے بعد آئے گا ایک رسول۔ یہ جو تنوین ہے یہ شان کی تنوین ہے۔ ثم جاءکم رسول، ایک عظیم الشان رسول آئے گا۔ وہ رسول کیا کرے گا؟ فرمایا مصدق لما معکم، وہ ہر اس چیز کی تصدیق کرے گا جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے۔ تمہارے پاس نبوت ہے، تمہاری نبوت کی وہ تصدیق کرے گا۔ تمہارے پاس وحی ہے، تمہاری وحی کی وہ تصدیق کرے گا۔ تمہارے پاس کتاب ہے، تمہاری کتاب کی وہ تصدیق کرے گا۔ تمہارا اعمال اور کردار ہے، اس عمل اور کردار کی وہ تصدیق کرے گا۔ تو جب تک وہ میرا نبی تمہاری وحی کی تصدیق نہیں کرے گا تمہاری نبوت ثابت ہو سکتی نہیں، جب تک وہ تصدیق نہیں کرے گا۔ فرمایا مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ اور تم نے کیا کرنا ہے نبیوں رسولوں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم نے اس آخری پیغمبر پہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ تم نے پھر مقتدا نہیں رہنا، تم اپنی اپنی توجہ فرمائے، تم اپنی اپنی امتوں کے مقتدا ہو، پیشوا ہو، رہبر اور رہنما ہو، لیکن اگر تمہاری موجودگی میں، اگر تمہاری نبوت کے زمانے میں میرا آخری پیغمبر آ جائے، تم نے مقتدا نہیں رہنا، اس کا مقتدی بن جانا ہے، اس کا مقتدی بن جانا ہے۔ مقتدی بن کر پھر اس کی تابع داری کرنی ہے۔ جس طرح یہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو ستارے سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں جی؟ مان پڑ جاتے ہیں، ان کی روشنی محجوب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جب وہ آخری رسول آئے گا تم نے مقتدا نہیں رہنا، اپنی اپنی جگہ تم مقتدا ہو، تم رہنما ہو، لیکن حق تمہارا کیا بنتا ہے؟ لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم نے اس رسول پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اور اگر وہ رسول تمہارے زمانے میں نہیں آتا، اگر وہ رسول تمہارے زمانے میں نہیں آتا تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی اپنی امتوں کو یہ سبق پڑھا کے جانا ہے، یہ بات بتا کے جانی ہے کہ اے ہماری امتوں، اگر ہمارے جانے کے بعد تمہارے پاس وہ آخری رسول آ جائے تو اے میری امتوں تم نے اس رسول پہ ایمان لانا ہے۔ کیونکہ نبی سے جب وعدہ لیا گیا تو گویا کہ امتوں کا وعدہ آٹومیٹکلی اس کے اندر آ گیا۔ قوم کا سردار معاہدہ کر دے تو کیا مطلب ہے جی؟ ساری قوم نے کیا کر لیا؟ معاہدہ کر لیا۔
تو جب انبیاء نے معاہدہ کر لیا اور اس معاہدے کے بعد گویا کہ اللہ نے ان کی امتوں سے بھی یہ معاہدہ لے لیا، اور پھر ہر نبی، حدیث کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہر نبی نے اپنے دور میں، اپنے زمانہ میں اپنی ہر امت سے یہ وعدہ لیا اور اپنی ہر امت کو یہ بتایا کہ آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، تم نے ان کی پیروی اور ان کی اتباع کرنی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ آخری پیغمبر ان نبیوں کے زمانے میں نہیں آئے گا؟ کیوں جی؟ آخری پیغمبر ان نبیوں کے زمانے میں آیا، نبی اپنے اپنے زمانے میں آئے، نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنا وقت گزار کر دنیا سے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے۔ کیا اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ آخری نبی تو ان کے زمانے میں نہیں آئے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کیوں لے رہا ہے اگر آ جائے تمہارے زمانے میں تو تم نے یوں کرنا ہے، تم نے ایمان لانا ہے؟ اللہ کا تو یہ علم تھا، اللہ کا تو یہ پہلے سے فیصلہ تھا، کیونکہ اللہ کہتا ہے ثم جاءکم، پھر اس کے بعد آئے گا، تمہارے دنیا میں آنے کے بعد وہ آخری نبی آئے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا پروگرام کیوں مرتب کیا جب اللہ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر وہ آخری نبی نہیں آئے گا، وہ بعد میں آئے گا؟ تو پھر اللہ نے یہ کہا کیوں؟ یہ اس لیے اللہ نے کہا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے اظہار کے لیے، اور ان نبیوں کے دلوں کے اندر توجہ فرمائے، ان نبیوں کے دلوں کے اندر اللہ نے سب سے پہلے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیج بو دیا اور فرمایا جب تک تمہارے دلوں کے اندر آخری پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہوگی، قدر نہیں ہوگی، عظمت نہیں ہوگی، ان کے بارے میں یہ تصورات، یہ خیالات اپنے مقتدی بننے کے، ان کا متبع بننے کے، جب تک تمہارے دلوں کے اندر جذبات نہیں ہوں گے اس وقت تک تم نبوت اور رسالت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کے مستحق تم تب ہو سکتے ہو جب آخری پیغمبر کے لیے تمہارے دلوں کے اندر یہ جذبات ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پہلے میری نبی کی عظمت کی تصدیق کرو، میرے نبی کی عظمت پہ یقین لاؤ، میرے نبی کے مقتدی بننے کا جذبہ پیدا کرو، پھر دنیا کے اندر میں تمہیں نبوت عطا فرماؤں گا، کتاب عطا فرماؤں گا۔ نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا، آپ سوچیں گے کہ یہ وعدہ پورا بھی ہوگا؟ انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہوگا اور کسی دن انشاءاللہ اس کا بھی بیان ہوگا۔ تو کیا وعدہ لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس نبی پہ تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قَالَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ نبیوں بتاؤ اس بات کا اقرار ہو گیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے یہ وعدہ میرے ساتھ پکا تمہارا یہ وعدہ میرے ساتھ ہو گیا؟ نبیوں نے جواب دیا نبیوں نے جواب دیا قالوا اقررنا، ہاں ہمارے اللہ ہم نے یہ اقرار کر لیا، ہم اس کا عہد کر چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاشہدوا، تم بھی گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے بن گیا ہوں۔ گویا کہ نبوت محمدی کے، رسالت محمدیہ کا سب سے پہلا گواہ کون ہے؟ خود اللہ، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ گواہ کون بن رہے ہیں؟ رسالت محمدی کے انبیاء کرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور ان نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا اگر تمہارے زمانے میں وہ آ جائے یا تم اس کا زمانہ پاؤ تو کیا کرنا ہے؟ تم نے مقتدی بننا ہے۔ تو سنے نا انشاءاللہ ہم سے بھی رسالت کی، اپنا سیرت النبی کی عظمت سنے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، ہم سے بھی سنے، آپ کو پتہ چلے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے کچھ ورقے لے کر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اب اسی کی میں مثال بیان کروں گا۔ آ گئے تورات کے ورقے لے کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے اور تورات کے ورقوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ فرمانے لگے کہ اے عمر، تو جانتا نہیں کہ آخری پیغمبر آ گیا، اللہ کی آخری کتاب آ گئی، اور وہاں اللہ کے پیغمبر نے جملے بولے
بولے, حدیث کی کتابوں کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں, سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں. آپ نے فرمایا اے عمر تو میری موجودگی میں تورات پڑھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, تورات تبدیل ہو گئی, تورات کے اندر تحریف ہو گئی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے عمر یہ تو تورات پڑھتا ہے نا, اور تورات وہ پڑھتا ہے جس کے اندر تحریف ہو چکی ہے. والذی نفس محمد بیدہ, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لو کان موسیٰ حیا, آج اگر موسیٰ خود بھی زندہ ہوتے, لو کان موسیٰ حیا, آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے, وادرک نبوتی, اور آج وہ میری نبوت کا زمانہ پا لیتے, ما وسعہ الا اتباعی, موسیٰ بھی نجات نہیں پا سکتا تھا جب تک میرے نقش قدم سے نکلنا. تو یہ شان ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک سیمپل, ایک نمونہ اللہ نے بیان کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا قیامت کے قریب آئیں گے. آپ جانتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس قانون کے مطابق فیصلے کریں گے؟ قرآن کے مطابق. ان کا اپنا قانون نہیں چلے گا, انجیل نہیں چلے گی, ان کے اپنے فیصلے نہیں چلیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے, امتی کے پیچھے, اس آخری پیغمبر کے امتی کے پیچھے عیسیٰ نبی جماعت پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے. مقتدا ہمارا ہوگا, امام ہمارا ہوگا, اور مقتدی کون ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان سے کہا جائے گا آپ نماز پڑھائیں, عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے انتا حق و بہذا, تو زیادہ حقدار ہے کیونکہ تو ہے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا اگر عیسیٰ بھی آ جائے, اور عیسیٰ نے آ کر دکھا دینا ہے, فیصلہ کر کے اس بات کا ثبوت دے دینا ہے کہ آخری پیغمبر کی نبوت جو ہے وہ دائمی ہے. اس لیے میرے پیغمبر کی نبوت کا زمانہ, میرے پیغمبر کے تذکرے کا زمانہ یہ میلاد سے شروع نہیں ہوتا, یہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا, یہ ربیع الاول سے شروع نہیں ہوتا. یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے جی؟ عالم ارواح سے, وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اللہ نے یہ سارے انبیاء کرام کو گواہ بنا کر یہ دیکھ دیا. اور پھر آگے آئیں, ذرا اور آگے آ جائیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے تقریباً 2500 سال پہلے, 2500 سال پہلے اللہ کے ایک پیغمبر کون جی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ, جد الانبیاء, جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ. بڑے بڑے امتحانات میں سے گزرے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پر اللہ نے بڑے امتحانات نازل فرمائے, اور خدا خود کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, کہ جب حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے امتحانات میں سے گزارا, فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام امتحانوں میں سے پورے نمبر لیے, 100/100 نمبر لیے, کامیاب ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا اور آزمائش اور ان کے امتحانات کے بارے میں آپ جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پہ کبھی یہ امتحان آیا, قوم کے ساتھ جھگڑا ہے, قوم لڑتی ہے, قوم جھگڑا کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا. چھوڑا کہ نہیں چھوڑا جی؟ قوم کے ساتھ تعلق توڑ دیا, قوم کے ساتھ رشتہ چھوڑ دیا. پھر وہ بھی وقت ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بات کرتے ہیں, باپ سے مناظرہ, باپ سے مباحثہ اللہ کی توحید کے موضوع پہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو بھی چھوڑ دیا, وہ بھی وقت آیا باپ کو بھی چھوڑ دیا. پھر وہ بھی وقت آیا ابراہیم علیہ السلام پہ امتحان آیا. وقت کے بادشاہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا. ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, فاتبھا من المغرب, اگر تو اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا دے. بادشاہ سے مناظرہ ہوا یا نہ ہوا, یہ بھی ایک امتحان تھا. ہمارا تو ایک ادنا ملازم سے بات ہو جائے ہمارے چکے ٹوٹ جاتے ہیں, ہمارے پسینے بہنا شروع ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ کے ساتھ بات کی. پھر وہ بھی دور آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے
ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عبادت قضا کو مسمار کر دیا، ان کے خداؤں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ پھوڑ دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ مقدمہ چلا اور مقدمہ چلنے کی پاداش میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے۔ کتنا بڑا امتحان ہے جی، ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے۔ بڑی آگ تیار کی گئی، بہت لمبا چوڑا ایک میدان بنایا گیا، اس کی دیواریں اونچی کی گئی اور اس کے اندر کروڑوں سینکڑوں ہزاروں من لکڑیاں اس کے اندر ڈالی گئی، حتیٰ کہ جب وہ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، آگ کے ارد گرد جو مکانات تھے وہ خالی ہو گئے۔ آگ کی حرارت اور تپش کی وجہ سے پرندہ بھی اگر کسی 2-3 میل کی بلندی پہ جا رہا ہوتا تھا وہ بھی اس آگ کی حرارت سے بھن کر نیچے آ جاتا تھا۔ جب اتنی آگ تیار ہو گئی، اللہ کے بندے خلیل علیہ السلام کو منجبیب کے اندر بٹھا کر آگ کے اندر پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منجبیب کے اندر بیٹھے ہیں، وہ منجبیب تو ایک بہت بڑی عمارت پہ نصب ہے، ابراہیم علیہ السلام مکملاً باندھے گئے ہیں، ہاتھ باندھ دیے گئے، پیر باندھ دیے گئے، جس طرح یہ گولا ہوتا ہے نا توپ کا، ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو باندھ کر اسی طرح گول کر دیا گیا اور توپ کے دہانے کے اندر رکھ دیا گیا۔ ابھی بٹن دبانے کی دیر ہے کہ اللہ کے فرشتے تڑپ اٹھے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب خلیل کا فنار، اے اللہ تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، تیری توحید کا پرستار، تیری توحید کی لاج رکھنے والا، تیرے نام کو بلند کرنے والا، آج تیرا بندہ خلیل وہ آگ میں جا رہا ہے، یا اللہ کچھ کرنا، یا اللہ مدد کرنا، یا اللہ جلدی کر۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کر تو خود پوچھ لے، اگر خلیل مدد تجھ سے مانگتا ہے تو اس کی کر کے دیکھ لے۔ جبریل علیہ السلام آنن فانن آئے، ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کا حاجت اے ابراہیم میری کوئی ضرورت ہے، میرے لیے کوئی حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا اما الیک فلا، جبریل حاجتیں تو بہت ہیں لیکن تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، حاجتی الی ربی، حاجتی الی ربی، میری حاجت میرے رب کے ساتھ ہے۔ جبریل نے عرض کیا، کہا کیا ابراہیم پھر اللہ سے دعا مانگیے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں علمہ بحالی حسبی ان سوالی، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ میرے حالات کو نہیں دیکھ رہا، یہ مقام ناز ہے، مقام ناز ہے، وہ میرے حال کو نہیں دیکھ رہا، علمہ بحالی، آج اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے، آج اگر وہ میرے وجود کا وہ اپنا بنانا چاہتا ہے، کوئلہ بنانا چاہتا ہے، راکھ بنانا چاہتا ہے، آج ابراہیم اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہوئے آج ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ جبریل تو ہٹ جا، میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ امتحان آیا، پڑھا ابراہیم علیہ السلام نے حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، آگ میں ڈالے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ نے اس آگ کو وہ ذاتی طور پہ سرد کر دیا، سلام بنا دیا، کونی بردن و سلامہ کہہ کر اس کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جب بات تو یہ تھے نا کہ میں آگ میں جل جاؤں گا، یہ بھی امتحان آیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پہ وہ امتحان بھی آیا جب ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑتے ہیں، وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر وطن کو چھوڑ دو، یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے اندر، آپ کی اور ہماری ہجرت کے اندر، آخری پیغمبر امام الانبیاء ان کی ہجرت کے اندر ایک بڑا فرق ہے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو کہاں جا رہے تھے جی؟ بولیے جی، مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ آپ کو پتا تھا کہ ہجرت کر کے مجھے کہاں جانا ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں نے ہجرت کی، کہاں آ رہے تھے؟ پاکستان۔ انہیں پتا تھا میں ہجرت کر کے کہاں جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت انوکھی ہجرت ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں، کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی، جہاں میرا رب مجھے حکم کرے گا وہاں پہنچ جاؤں گا۔ نکل کھڑے ہوئے، کوئی مقام متعین نہیں ہے کہاں جانا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وطن بھی چھوڑا، پھر ابراہیم علیہ السلام پہ وہ بھی دور آیا، وہ بھی امتحان آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے راتوں کو مانگ مانگ کر خدا کے سامنے جوڑیاں پھیلا پھیلا کر اللہ سے بیٹا مانگا، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اب اللہ نے ایک اور امتحان میں سے گزارا اور فرمایا کہ میرے ابراہیم تم اب اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکتے
نہیں، لے جاؤ انہیں وہاں چھوڑاؤ جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، جہاں آج بیت اللہ ہے۔ اس وقت بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی، اس وقت وہاں شہر آباد نہیں تھا، اس وقت وہاں زمزم کا کنواں نہیں تھا، اس وقت وہاں یہ چہل پہل نہیں تھی، خشک پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کے اندر گھاس کا ایک تل کا بھی موجود نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی کو لے جاتے ہیں، بچے کو لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر چھوڑتے ہیں۔ بیوی پیچھے پیچھے دوڑتی ہے، اسماعیل کے ابا مجھ سے اگر کوئی قصور ہو گیا مجھے بتا دے، مجھے اکیلا کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے، میں نے کون سا قصور کیا؟ ابراہیم علیہ السلام زبان سے بولتے نہیں، آسمان کی طرف انگلی کر دیتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بندی میں اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ رہا، مجھے اس نے حکم دیا۔ لگ گئی آخری عمر میں ملنے والا وہ بیٹا، وہ بڑھاپے کا سہارا، لیکن خدا نے کیا امتحان لیا؟ خدا دیکھنا یہ چاہتا ہے ابراہیم تیرے دل کے اندر بیٹے کی محبت موجود ہے یا میری محبت موجود ہے؟ پھر وہ بھی امتحان آیا۔ اس سے بڑا امتحان کیا آیا؟ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کی قربانی کا وہ منظر آپ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بھی قربان کرنا چاہا، بیٹے کو لے گئے، اس کی گردن پہ، اس کے گلے پہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دی۔ چھری چلاتے ہیں پورا زور لگاتے ہیں، اوپر سے آواز آتی ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تیرا بیٹا ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، تیری محبت کا جائزہ لینا تھا، تیرے عشق کا امتحان کرنا تھا کہ تیرا عشق اپنے بیٹے کے ساتھ ہے یا خدا کے ساتھ ہے۔ ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم اب بیٹے کو ذبح نہیں کرنا۔ فرمایا اے ابراہیم اب تو اتنا مقدس ہو گیا، اب تیرا بیٹا اتنا مقدس ہو گیا، آ میرے ابراہیم آج تو میرے گھر کی تعمیر کر۔ بیت اللہ نے کس سے تعمیر کرایا؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ بتائیے کیا خدا فرشتوں سے تعمیر نہیں کرا سکتا تھا؟ پہلے فرشتوں سے تعمیر کرایا تھا نا، فرشتوں سے تعمیر نہیں کرایا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ابراہیم آج اس رتبے پہ پہنچ گیا کہ میں اپنا بیت اللہ اس کے ہاتھوں سے تعمیر کرانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام مستری بن گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا بن گئے؟ اس گھر کے مزدور بن گئے، اور یہ دونوں باپ بیٹا وہاں اللہ کے گھر کو تعمیر بھی کر رہے ہیں، پتھر اٹھا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو لگا رہے ہیں، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں۔ جب بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہمارا کام، میں مستری بن گیا، میں مستریوں والا کام نہیں جانتا تھا، بیٹا میرا مزدوروں والا کام نہیں جانتا تھا، تیرے گھر کی مزدوری کر رہے ہیں، تقبل منا تو ہم سے قبول کر رہے، انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا، حالات کا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت اور اولاد میں سے بھی ایک مسلم اور فرما بردار امت کو پیدا فرما دے، وارنا مناسکنا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا دے، وتب علینا، ہمارے اوپر نظر کرم فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی نظر کرم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے، آخری پیغمبر کی آمد سے پہلے کتنا عرصہ پہلے یہ ذکر ہو رہا ہے جی، 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کعبے کو تعمیر کر رہے ہیں اور اپنے اس محنت کا صلہ خدا سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں جب سے مجھے تو نے نبی بنایا، میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، اللہ تو منواتا رہا میں تیری مانتا رہا، تو منواتا رہا میں تیری مانتا رہا، تو نے کہا قوم کو چھوڑ دے میں نے چھوڑ دیا، تو نے کہا گھر کو چھوڑ دے میں نے چھوڑ دیا، تو نے کہا باپ کو چھوڑ دے میں نے چھوڑ دیا، تو نے کہا حکومت سے مقابلہ کر میں نے حکومت سے مقابلہ کیا، تو نے کہا آگ میں کود جا
میں تیری رضا کی خاطر آگ میں کود گیا، تو نے کہا ہجرت کر، وطن چھوڑ دے، میں نے وطن چھوڑ دیا۔ میرے اللہ تو نے کہا بیوی اور بچے کو بیابان وادی میں چھوڑا، میں چھوڑ آیا۔ اللہ تو نے کہا بیٹے کی گلے پہ چھری چلا دے، میں چلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یا اللہ آج تک تو منواتا رہا، میں تیری مانتا رہا، آج میری باری ہے، آج عرض میں کروں گا، ماننا تیرا کام ہے۔ میرے امتحان میں کامیاب ہونے کا صلہ اللہ، میں نے تیری کوئی بات موڑی نہیں، میں نے وفا کی ہے، میں نے ہر امتحان کے اندر پورے نمبر لیے ہیں۔ یا اللہ میں تیری مانتا رہا، اب تو میری مان۔ اور میں کیا مانگتا ہوں، کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ یا اللہ یہ گھر میں نے بنا دیا، یہ مدرسہ میں نے بنا دیا، یہ توحید کا مرکز میں نے بنا دیا، مرکز اس وقت تک آباد نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر وہ آخری رسول نہیں آئے گا۔ مانگا میں، یا اللہ میں بھی مانگتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے وہ موتی مانگ لیا کہ خدا کے کارخانہ قدرت کے اندر اس جیسا موتی اور کوئی نہیں تھا، یہ ایک ہی تھا، ایک ہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگ لیا اور فرمایا کہ یا اللہ مانگنے کا مزہ آئے نا، تین دے دیا پتہ لگے کہ میں لے دیا پتہ لگے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دے، آخری رسول، منہم یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کے سامنے تیری کتاب کی تعلیم دے اور انہیں حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اور انہیں پاک کرنے والا بھیج دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا جی؟ کس کو مانگا؟ بولیے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کب قبول ہوئی؟ اس دعا کا نتیجہ کب برآمد ہوا؟ 2500 سال کے بعد، 2500 سال کے بعد اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ او مومنو میں نے بڑا احسان تم سے کر دیا کہ میں نے تمہارے اندر تمہاری جنس میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ، ابراہیم کے مانگنے کا نتیجہ وہ آ گیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اندر وہ رسول آ گیا، وہ آخری رسول آ گیا جو تمہاری جنس میں سے ہے۔ لوگوں تمہارے پاس وہ رسول آ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، لوگوں میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ، اپنے ابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اور آگے فرمایا وبشارت اخی عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا اور خوشخبری کا نتیجہ ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 600 سال پہلے کی بات ہے، 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ لیکن اس سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان تمام کتابوں کے اندر اللہ نے آخری پیغمبر کا تذکرہ کر دیا، آخری پیغمبر کا تذکرہ کر دیا۔ تورات کے اندر تذکرہ، زبور کے اندر تذکرہ، صحف ابراہیم کے اندر تذکرہ، اور کتابوں کے اندر تذکرہ۔ اللہ خود فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اور ان کے تذکرے میں نے تورات میں بھی کر دیے، میں نے انجیل میں بھی کر دیے۔ فرمایا صرف نبی کا تذکرہ نہیں کیا، میں نے نبی کے ان جانثار صحابہ کا بھی تذکرہ تورات میں کر دیا، انجیل میں کر دیا، نبی کے ساتھیوں کا تذکرہ بھی میں نے ان کتابوں کے اندر کر دیا۔ جو تذکرے میرے پیغمبر کے اگلی کتابوں پہ چلتے رہے، وہ کتابیں لوگ پڑھتے رہے، اور انہی کتابوں کے پڑھنے کی وجہ سے یہ یہودی مدینہ منورہ کے اندر آ کر آباد ہو گئے۔ یہودی مدینے میں کیوں آئے تھے؟ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری پیغمبر آئے گا، کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے جائے گا، اس پیغمبر پہ ہم ایمان لائیں گے۔ یہ صدیوں سے آخری پیغمبر کے انتظار میں بیٹھے تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ اور پھر جانیے حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 600 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کیا لے کر آئے؟ بشارت وفی عیسیٰ، میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی کیا ہوں؟ خوشخبری ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ جس طرح سورج
طلوع ہوتا ہے، لیکن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق کے وقت ایک کرن اٹھتی ہے، ایک کرن پھوٹتی ہے نا جی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کرن ہے پھوٹنے والی کہ وہ کرن خوشخبری دیتی ہے کہ اندھیرا چھٹ جائے گا، یہ ظلمات مٹ جائیں گی، یہ اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اب سورج طلوع ہونے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ کرن بن کر آئے، وہ صبح صادق کی روشنی بن کر آئے اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اب یہ ظلمت کا دور زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، اب سراج منیر آنا ہی چاہتا ہے، اب سراج منیر آنا چاہتا ہے۔ جس طرح یہ ہوائیں چلتی ہیں اور ہواؤں کا چلنا کیا ہے، یہ بارش کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ وہ ہے جس نے چلایا ان ہواؤں کو بشرن بین یدی رحمت، کہ یہ ہوائیں اس کی رحمت کے آنے کی خوشخبری دیتی ہے، یہ ہوائیں خوشخبری دیتی ہیں کہ وہ بارش آئے گی، اور جب وہ بارش آتی ہے اللہ فرماتا ہے سکنا ہو الی بلد میت، ہم ان بادلوں کو ایک مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ مردہ زمین پہ برس کر وہ بادل اس سرزمین کو کیا کر دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ خوشخبری والی ہوا بن کر آئے کہ اب رحمت کی بارش ہونے والی ہے، کائنات کے دل جو بنجر ہو چکے ہیں، لوگوں کے دل جو ختم و خراب ہو چکے ہیں، اب ان پہ آخری پیغمبر کے وہ بارش ہوگی، ان کے اقوال کی، ان کی آمد کی، وہ رحمت کی بارش ہوگی کہ وہ مردہ دل اب زندہ ہو جائے۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، وہ مردہ زمین زندہ ہو جائے گی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بن کر آئے، بشارت بن کر آئے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ اے لوگوں، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جس وقت کہا عیسیٰ بیٹے مریم کے نے، یہ کتنے عرصہ پہلے کی بات ہے جی، ولادت سے 600 سال پہلے تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب تورات گزر چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، ومبشرا، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام نامی، اس میں گرامی کیا ہوگا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے استاد تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آیت پڑھتے تھے اور ختم نبوت سے بات کرتے تھے، فرماتے تھے انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول، خوشخبری دینے والا ایک رسول کی، یاتی من بعدی، ہوگا بھی ایک، ہوگا بھی ایک، آئے گا بھی میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہوگا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری پیغمبر کی آمد کی اطلاع لوگوں کو دے دی۔ انجیل کے اندر یہ بات لکھی گئی، میرے پاس یہ وقت نہیں ہے ورنہ انجیل کے موجودہ انجیل کے وہ حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا کہ باوجود تبدل اور تغیر ہونے کے آج بھی ان کے اس انجیل کے اندر میرے پیغمبر کی نبوت کا سورج آج بھی اس کے اندر چمک رہا، وہ حوالے آج بھی موجود ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر کی آمد سے پہلے خوشخبری دی، اور اسی لیے آپ نے فرمایا آنا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت کا، اس کی خوشخبری کا نتیجہ ہوں۔ پھر آئیں گی دیکھیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ آمد ہے، آپ کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ واقعہ یہ رونما ہوتا ہے کہ یمن کا گورنر
ابرا، یہ تو آپ واقعہ جانتے ہیں، یمن کا گورنر ہے ابرا، اس نے اپنے علاقے کے اندر ایک کلیسا اور گرجا بنوایا، بڑی محنت کی، بڑا خرچہ کیا، لیکن اس کا وہ گرجا جو تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ خانہ کعبہ کی جگہ لے لے گا، اور جس طرح لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی۔ بڑی کوشش کی، حکومت اس کے پاس تھی، مال و دولت اس کے پاس تھا، بڑی کوشش کی، لیکن لوگوں کا رخ اس طرف نہ ہو سکا۔ کوئی عربی آدمی گیا، عرب کے علاقے کا آدمی گیا، یہ بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ رات اس گرجے کے اندر رہا، رات کو اس عربی نے کیا کر دیا، اس گرجے کے اندر اس عربی آدمی نے، پتہ نہیں وہ کون تھا، اس نے پاخانہ کر دیا، پاخانہ کر کے وہ بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگ گیا، جب یہ اطلاع ملی ابرا کو کہ ہمارے اس اپنا کلیسا کو، ہمارے گرجا کو اس طرح ناپاک کیا گیا اور کسی عرب کے باشندے کی یہ بات ہے، تو اس ابرا کو بڑا غصہ آیا۔ ابرا نے یہ ارادہ کر لیا، یہ پروگرام بنا لیا کہ اب اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں بیت اللہ کو منہدم نہ کر دوں، جب تک میں بیت اللہ کو گرا نہ دوں۔ اب بیت اللہ گرے، اب خدا کا گھر گرے، تب میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس نے لشکر تیار کیا، اور لشکر کوئی معمولی لشکر تیار نہیں کیا، 60,000 کا لشکر تیار کیا، 60,000 کا لشکر جرار تیار کیا، لشکر کو بڑے جدید اسلحہ سے لیس کیا، اور اس لشکر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے اندر ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی قطار تھی۔ ہاتھی کے متعلق آپ جانتے ہیں اس کا چمڑا اتنا سخت ہوتا ہے کہ معمولی تلوار اور معمولی اوزار تو اس کے جسم پہ اثر ہی نہیں کرتا۔ تو ہاتھیوں کا ایک لشکر، ایک قطار اس نے تیار کی، اور یہ سارے لشکر کو لے کر یہ ابرا خانہ کعبہ بیت اللہ پہ حملے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ چلتا رہا، چڑھائی کر دی، حتیٰ کہ یہ بیت اللہ کے قریب پہنچ گیا۔ بیت اللہ کے قریب اس نے وہاں خانہ کعبہ کے قریب پہاڑوں کی پرلی جانب اس نے وہاں بسیرا کیا، اور اس کا ارادہ تھا کہ میں کل یا پرسوں خانہ کعبہ پہ حملہ کروں گا۔ مکے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کیا بن گیا۔ اب مکے والے بیچارے پریشان تھے، تو مشرک لیکن تھے تو خانہ کعبے سے متعلق، تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہ۔ مکہ مولد و مسکن بننا تھا جس کا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے سوچا ہمارے تو اتنے گھر بھی نہیں ہیں، ہمارے سارے شہر میں تو 60 گھر ہیں، اور یہ 60,000 کا لشکر آ گیا اور ان کے پاس اسلحہ ہے، اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس ابرا سے ملاقات کرنی چاہیے۔ ابرا سے ملاقات کا پروگرام بنایا۔ پیغمبر علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کے بارے میں، وہ قبیلے کے رئیس تھے، ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ جا کر اس سے ملاقات کریں۔ قدرتی بات ہے کہ ان عربوں کے اونٹ، مکے والوں کے اونٹ باہر چڑھتے تھے، پہاڑوں میں، زمینوں میں چڑھتے تھے، تو کہیں ابرا کے لشکر والوں نے ان اونٹوں کو بھی پکڑ لیا، جن میں 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ 200 اونٹ کس کے تھے؟ عبد المطلب کے، پیغمبر علیہ السلام کے دادا کے، ان کے 200 اونٹ تھے۔ یہ گئے عبد المطلب اس کے پاس گئے، اور اس کے پاس جا کر اس سے بات چیت کی۔ حدیث کی کتابوں میں، روایات کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ ابرا نے عبد المطلب کا چہرہ دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، بڑا خوبصورت چہرہ تھا، حتیٰ کہ وہ اپنی اس مسند سے، اپنی کرسی سے، اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور عبد المطلب کو اپنے پاس بٹھلایا، اور اس نے بات کرنا شروع کر دی۔ جی میرا آپ کے ساتھ لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا تو پروگرام صرف یہ ہے کہ میں بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ لڑائی نہ کریں، آپ ہٹ جائیں، میں بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے۔ اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ عبد المطلب نے آگے سے سوال کیا کہ ابرا، میں اس لیے نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے 200 اونٹ تیرے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں، میں تو اپنے اونٹوں کا پتہ کرنے آیا ہوں کہ میرے اونٹ واپس کر۔ ابرا بڑا حیران ہوا، اور انتہائی حیران ہوا، حیران ہو کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ پوچھتا ہے کہ میں تمہارے کعبے کو گرانے کے لیے آیا، میں تمہارے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، تمہارے جد ابراہیم علیہ السلام کی اس بنا کو گرانے کے لیے آیا۔ عبد المطلب، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، تیرا دین بھی بڑا عجیب ہے، تجھے اونٹوں کی فکر ہے، تجھے بیت اللہ کی کوئی فکر نہیں۔
اس نے سوال کیا. عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ بولا جو تاریخ کے اندر محفوظ ہے. فرمایا آنا رب الابل ابرا، میں اونٹوں کا سائی ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں. وللبیت رب، اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے. فیمنعہ، وہ اپنے گھر کی آنکھ حفاظت کرے گا. میں اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، میں اس کے گھر کا ذمہ دار نہ ہوں. گھر کا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ خود حفاظت کرے گا. ابرا بڑا حیران ہوا کہ اتنی عجیب بات اس نے کہی. بہرحال اس نے تیاری کر لی. عبد المطلب آ گئے اور آ کر تمام مکے والوں کو یہ بات بتا دی کہ بھائی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں ہم یہ کریں کہ دعا مانگ کر خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا مانگیں اور دعا مانگ کر ہم پہاڑوں میں چلے جائیں. پہاڑوں میں چلے جائیں، گھروں کو خالی کر دے. کوئی بچہ، کوئی جانور، کوئی عورت گھروں میں نہ رہے، سارے پہاڑوں کے اندر چھپ جائیں. پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اب خدا جانے یا خدا کی اپنی حکمت جانے. ہم دعا مانگتے ہیں. عبد المطلب نے چند قریشیوں کو ساتھ لیا اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر ایک درد بھری دعا مانگی. درد بھری دعا. وہ شیروں میں دعا کہتا ہے اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالک. اے اللہ، ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم اپنے حرم کی، ہم اپنے گھر کی چار دیواری کی حفاظت کرتے ہیں. فمنا رحالک، اے اللہ تو بھی اپنی چار دیواری کی حفاظت فرما. لا یغلبن وانصر علی آل صلیب وعابدیہ الیوم آلک. اے اللہ آج اپنی آل کو، آج قریش کو ان صلیب اٹھانے والے عیسائیوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما دے. لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک. یا اللہ ان کی صلیب کا نشان ہے وہ تیرے کعبے کے سر پر نہیں آنا چاہیے. یا اللہ وہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے. جروا جمیع بلادہم والفیل کی یتبو یالک. کہ یا اللہ وہ بڑا لشکر لے کر آئے اور وہ ہاتھی لے کر آئے تاکہ تیرے اس بندوں کو، تیرے قریشیوں کو، یہ جو تیرے گھر کے، وہ کہتے ہیں ایالت، تیرے گھر کے یہ بندے، تیرے گھر کے محافظ، یا اللہ وہ ہمیں قید کرنا چاہتے ہیں. امدو ہوا کا بقیدہم، انہوں نے اپنی تدبیر کے ساتھ تیرے گھر پر حملہ کرنا چاہا. جہلا بما رکبوا جلالک. یا اللہ انہوں نے جہالت کی، تیری عظمت سے وہ واقف نہیں ہے. بہرحال یہ درد بھری دعا عبد المطلب نے مانگی، سب قریشیوں نے مانگی، رو رو کر مانگی کہ یا اللہ ہمارے اندر یہ جرأت نہیں ہے، ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. یا اللہ تو آپ ان کا مقابلہ کر. یا اللہ تو آپ بچانے والا، اپنے گھر کو بچانے والا ہے. پھر اللہ نے کیا کیا جی؟ اللہ نے کیا کیا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے ان پہ پرندوں کے وہ جھنڈ کے جھنڈ، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے. سمندر کی طرف سے آئے، جدہ کی طرف سے آئے. چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، ان کی چونچ کے اندر ایک ایک کنکری ہے، ان کے ہر پاؤں کے اندر ایک ایک کنکری ہے. ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چنے کے دانے کے برابر وہ کنکریاں ان کے پاس ہیں. جب وہ لشکر وادی محصر میں پہنچا، جہاں آج حاجی جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جلدی یہاں سے گزرو، جلدی گزرو، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے. وادی محصر میں جب وہ لشکر پہنچا، اللہ نے وہ اپنا لشکر اوپر سے بھیج دیا. ارسل علیہم طیرا ابابیل، وہ جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ اللہ کا لشکر ان پہ برساتا ہے وہ کنگر کے پتھر، وہ بڑے نوکیلے قسم کے، بڑے سخت قسم کے پتھر. یہ تو وہ معمولی پتھر، یہ تو معمولی پتھر، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیے. اللہ نے ایسی تاثیر رکھی کہ جہاں وہ پتھر لگ جاتا ہے گولی سے زیادہ سخت کام کرتا ہے. اس آزاد کو توڑ دیتا ہے، اس آزاد کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور جہاں جہاں لگتا ہے وہ عضو گلنا شروع ہو جاتا ہے. گل گئے ان کے عضو، جہاں لگ گیا، جس کو لگ گیا بگدڑ مچ گئی. ان کے ہاتھی مر گئے، ہاتھی ان کو خود کو لتاڑ رہے ہیں. ابرا کے لشکر کے اوپر جب اللہ نے وہ پرندوں سے بارش کروائی پتھروں کی، اور کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول. اللہ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. کھایا ہوا بھوسا. ہماری بھینس جب وہ اگالی کرتی ہے اس کے منہ سے آپ نکال کر دیکھیں نا، وہ جو چورا سا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس طرح میں نے ان کو چورا چورا کر دیا. اور اپنے لشکر، پرندوں کے لشکر کو بھیج کر میں نے اس لشکر کو، ابرا کے لشکر کا میں نے خاتمہ کر دی. اللہ آپ کو خانہ کعبہ لے جائے،
بزرگ دیکھ کر آئے ہیں وہاں آج بھی وہ پرندے آج بھی خانے کعبے کے مساج کے اوپر اڑ رہے ہیں. کیوں نہیں اڑ رہے ہیں یا نہیں اڑ رہے؟ گویا کہ وہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی بیت اللہ پہ حملے کا ارادہ کرے گا, ہم اللہ کا لشکر آج بھی موجود ہے. آج خطرہ ہو چکا ہے یہودیوں کے حملے کا. یہودی آج امریکہ والے خانہ کعبہ کے آس پاس اپنی فوجیں ڈالے بیٹھے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے. اللہ جس طرح تو نے اپنے کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا, اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کر, اللہ امریکیوں کو تباہ و برباد کر جو خانہ کعبہ پہ نشانہ بنا کر بیٹھے ہیں. اللہ تو آپ اپنے گھر کی حفاظت فرما. حفاظت فرمانے والا کون ہے؟ اللہ. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ آسمانی نشان, یہ بہت بڑا نشان ہے. ابرا بھاگ گیا اور وہ بھاگتے بھاگتے یمن میں پہنچا, وہاں اس کا جسم جل گیا, سڑ گیا, وہاں وہ بڑی ضلالت کی موت مرا. اور یہ واقعہ پورے عالم کے اندر دو اس وقت سلطنتیں تھی, ایک روم کی اور دوسری فارس کی. دونوں سلطنتوں کے اندر یہ واقعہ آنن فآنن پہنچ گیا. آنن فآنن اس واقعے کی اطلاع مل گئی اور پوری دنیا کی توجہ کس طرف لگ گئی جی؟ مکہ مکرمہ کی طرف. کہ یہ بڑا عجیب واقعہ رونما ہوا ہے. وہاں لشکر گیا 60,000 کا, کسی آدمی نے لڑائی نہیں کی, پرندے آئے اور پرندوں نے کنکریاں ماری اور سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. یہ عجیب واقعہ روم کے اندر بھی پھیل گیا, فارس کے اندر بھی پھیل گیا, یمن کے اندر بھی پھیل گیا, حبشہ کے اندر بھی پھیل گیا. اور یہ واقعہ رونما اس لیے ہوا کہ آخری پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. آمد سے پہلے توجہ فرمائیں, آپ کی آمد سے پہلے اللہ نے سارے عالم کی توجہ کہاں لگا دی؟ مکہ مکرمہ پہ. جس طرح ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں حضرات توجہ فرمائیں, حضرات توجہ فرمائیں. توجہ کرانے کے بعد ہم اگلی بات کرتے ہیں. اللہ نے اس لشکر کو تباہ کر کے پورے عالم کو فرمایا, او عالم کے لوگوں, او یہودیوں, او عیسائیوں, او ایرانیوں, او فارسیوں, اور رومیوں, توجہ فرماؤ کس طرف؟ مکے کی طرف. یہاں سے میں ایک نبی کو پیدا کرنے والا ہوں. تمہاری توجہ ادھر ہو جانی چاہیے, تم توجہ کرو مکے کی طرف. توجہ فرمائیں. اور یہ ارحاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے 50 دن یا 55 دن پہلے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا. نبوت کے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے, نبی کی آمد سے پہلے اس نبی کے حق میں جو نشان ظاہر ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارحاس. یہ ارحاس اللہ نے پیدا فرما دیا, یعنی ایک اپنی قدرت کا نمونہ پیش کر دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آج جس کعبے کی حفاظت اللہ نے غیبی طور پہ کی ہے, کل اسی کعبے کے در و دیوار سے وہ نبی پیدا ہوگا, وہ نبی آئے گا اور وہ نبی لا الہ الا اللہ کا اعلان کرے گا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جس خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کعبے کو ابرا کے لشکر سے محفوظ رکھا, آج اس بیت اللہ کے اندر, آج اس مکہ کے اندر وہ پیدا ہونے والا آخری پیغمبر آج لا الہ الا اللہ کی آواز لگا رہا ہے. یہ یقیناً خدا کا مقدس پیغمبر ہے, مقدس علاقے میں آیا, مقدس گھر کے اندر آ گیا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ابرا کا لشکر کیا ہو گیا جی؟ تباہ ہو گیا. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مکرم حضرت عبداللہ کا تذکرہ سنیے. حضرت عبداللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا نام کیا ہے جی؟ عبداللہ. عبداللہ کوئی معمولی نام نہیں ہے. اندازہ لگائیے, اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کو نام بھی وہ عطا فرمایا جو نام بہترین ناموں میں تھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین ناموں میں سے عبداللہ نام ہے یا عبد الرحمان نام ہے. تو یہ جو عبد المطلب تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا, انہوں نے منت مانی ہوئی تھی, نظر مانی ہوئی تھی کہ یا اللہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہو گئے نا, میں ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں. خدا کی قدرت, بات مختصر کرتا ہوں, خدا کی قدرت
عبد المطلب کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہو گئے. 10 بیٹے جب اس کی تعداد پوری ہو گئی، رات کے وقت مطاف میں سو رہا تھا، خواب آیا اوفے بے نظرے کا، عبد المطلب اپنی منت پوری کر. عبد المطلب اٹھے اور اٹھ کر توجہ کی، بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا، آپ مجھے بتائیں آپ تیار ہیں؟ ان تمام بیٹوں نے اسی طرح تیاری کا اظہار کیا جس طرح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا ابا جی اگر آپ کی نظر ہے، منت ہے، آپ جو چاہیں فرمائیں. باپ نے قرآن ڈالا، جب قرآن ڈالا تو قرآن کس کے نام پہ نکلا؟ عبداللہ کے نام پہ نکلا. عبداللہ کے نام پہ قرآن نکلا. دوبارہ ڈالا، عبداللہ کے نام پہ نکلا. دوبارہ ڈالا، عبداللہ کے نام پہ نکلا. عبد المطلب نے عبداللہ کو لے لیا کہ آج میں مینا میں لے جا کر عبداللہ کو اللہ کے گھر کے تقدس کے لیے قربان کرتا ہوں. چھری ساتھ لے لی، پروگرام ساتھ لے لیا. لوگوں نے جب دیکھا، عبداللہ کی بہنوں نے جب دیکھا، انہوں نے سفارشیں کرنا شروع کر دی کہ ابا جی عبد المطلب عبداللہ کو شہید نہ کریں، اس کو ذبح نہ کریں، اس کی جگہ کچھ اور جرمانہ دے دے، کوئی اور اللہ کے نام پہ خیرات دے دے، یہ اتنا حسین چہرے والا اس کو ذبح نہ کریں. گویا کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر کا ایک باپ اسماعیل تھا، وہ بھی ذبیح تھا، اور میرے پیغمبر کا دوسرا باپ جو قریبی باپ ہے عبداللہ، یہ بھی کیا ہے؟ ذبیح ہے. انہوں نے مشورہ دیا، عبد المطلب نے مشورہ لے کر پروگرام یہ بنایا کہ چلو میں ایسے کرتا ہوں، چلو میں اس طرح کرتا ہوں، میں 10 اونٹ اور ایک پرچی پہ 10 اونٹ اور دوسری پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھ کر پورا ڈالتا ہوں. کون سی پرچی نکلتی ہے؟ جب پرچی نکالی نام کس کا نکلا؟ عبداللہ کا. پھر اونٹ 20 کر دیے، پھر پرچی نکالی نام کس کا نکلا؟ عبداللہ کا. اونٹ 30 کر دیے، پھر پرچی نکالی نام کس کا نکلا؟ حتیٰ کہ جب 100 اونٹوں کی تعداد بڑھا دی، اونٹ 100 کر دیے، اس وقت پرچی میں نام نکلا 100 اونٹوں کا. عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ اللہ کے گھر کی نظر کر دیے اور ان کو ذبح کر کے یتامہ اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا. اور یوں حضرت عبداللہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے ذبیح بھی بن گئے اور ایک لحاظ سے بچ بھی گئے.